وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یاد کرو نام اپنے رب کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور لوگوں سے ہر کس سے جدا ہو کر، یعنی آپ اللہ کے ذکر میں ہی مشغول رہیں۔ اب یہاں صیغہ امر کا استعمال ہوا ہے، حکم ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، نام اپنے رب کا۔ پھر کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کا نام لیں، اللہ کو یاد کریں، بکرا صبح، اصیلا شام، صبح شام اللہ کا ذکر کریں۔ اب اللہ نے فیصلہ سنا دیا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جو اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں، وہ تجارت کر رہے ہوں، لین دین کر رہے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، کھیتی باڑی کر رہے ہوں، میرے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اب اللہ کی یاد کا فائدہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرو کثرت سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح اللہ کی یاد میں ہے۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہر عبادت کا اپنا فائدہ ہے۔ روزہ جو ہے وہ نفس کے لیے ہے، روزے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود ہوں، روزہ میرے لیے ہے۔ اور ذکر سے فلاح حاصل ہوتی ہے انسان کو، جتنا ذکر کثرت سے کریں گے اتنی فلاح ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں نے حضور سے سوال کیا کہ حضور آپ اذان دیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ سے اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، لا الہ الا اللہ، اذان کی تکمیل بھی اللہ پر ہوتی ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ نماز کی تکمیل جب کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اللہ کے نام ہے۔ توریت میں جو نام آیا اللہ کا وہ رحمان آیا ہے، اللہ تو آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ مکے میں یہ سوال تھا ہی نہیں، یہودی مکے میں نہیں تھے، اہل کتاب نہیں تھے مکے میں، یہودی جو تھے وہ مدینہ منورہ میں تھے، اہل کتاب تھے، ان کے پاس توریت تھی۔ تو پھر یہ آیت اتری، اللہ نے جواب دیا، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، آپ اللہ کہیں یا رحمان کہیں، ایما تدعو، جس نام سے بھی مرضی پکاریں، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ ہی کے نام حسین ہیں، خوبصورت ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام، اس میں ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ ہے، باقی صفاتی نام ہے سارے۔ تو اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ پھر کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کی یاد میں مشغول رہیں۔ اب وہ اللہ کون ہیں؟ رب المشرق والمغرب، جو مشرقوں کے رب بھی وہی ہیں، مغربوں کے رب بھی وہی ہیں۔ مشرق کو پیدا بھی انہی نے کیا، سورج کو، چاند کو، ہر چیز کو، مغرب کو بھی پیدا انہی نے کیا۔ وہی ذات ہے جو مشرقوں کو پیدا کرنے والی، مغربوں کو، اور پرورش کرنے والے بھی وہی۔ رب کا معنی پرورش کرنے والا، جو کچھ مشرقوں میں ہیں ان کی پرورش بھی ہے، جنات ہیں، انسان ہیں، جو بھی چرند پرند مخلوقات ہیں ان کی پرورش اللہ تعالیٰ فرماتے، جو مغربوں میں ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس رب کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ لا الہ الا رب المشرقی والمغربی، لا الہ الا، اب یہ پہلی مرتبہ کلمہ طیبہ تیسری وحی میں آیا ہے، توحید آ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فاتخذہ وکیلا، آپ نے اللہ کو ہی اپنا کارساز بنانا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا فاتخذہ وکیلا۔